لیکن بالآخر اس کا بدلہ برائی کا بدلہ برائی ہوتی ہے. لہذا نیکی کرنے میں درمیان میں اگر کوئی رکاوٹ آتی ہے راستے میں تو اسے عبور کر جاؤ. اچھائی کرنے میں بھلائی کرنے میں کوئی اگر راستے میں مشکلات آتی ہیں تو انہیں عبور کرو، کیونکہ وہ نیکی ہے، بالآخر اس کا بدلہ اچھا ملے گا. اور برائی اگر آسان ہے تمہارے لیے تو اسے چھوڑ دو. برائی کو چھوٹی برائی بھی جو ہے وہ اس کو بھی اس طرح نہ کرو. کیوں؟ کہ بالآخر برائی ہے، اس کا بدلہ بھی برائی. لہذا اچھائی کو سمجھو، پھر اچھا کام کرو. فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، فرمایا جو اچھائی کرے گا وہ اپنی ذات کے لیے کرے گا. یہ تقدیر الہی میں لکھ دیا گیا. اچھائی اس کا بدلہ اچھائی ہے. جو اچھائی کرے گا اس کا بدلہ اس کو خود اچھائی میں ہی ملے گا. ولا تستوی، ایک اور مقام پہ فرمایا ولا تستوی الحسنہ ولا السیئہ، فرمایا یہ برائی اور اچھائی کے تم کہتے کو برابر ہیں. نہ یہ بات بالکل نہیں. جیسے آسمان زمین ہے، روشنی اندھیرا ہے، علم ہے جہالت ہے، یہ آپس میں ضدیں ہیں، ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. فرمایا اسی طرح نیکی ہوگی تو پھر برائی نہیں ہوگی، برائی ہوگی تو نیکی. ولا تستوی الحسنہ ولا السیئہ، فرمایا اچھائی اور نیکی دونوں برابر کبھی نہیں ہو سکتی. جو اچھائی کرے گا اس کو بدلے میں اچھائی ہی ملے گا. وَأَحْسِنُوا، ایک آیت میں بات فرمایا وَأَحْسِنُوا، اچھائی کرو، اچھے عمل کرو. ان اللہ یحب المحسنین، فرمایا اچھائیاں کرنے والوں لوگوں کو اللہ پسند فرماتا ہے. ان اللہ، ایک اور مقام پہ فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، فرمایا جو محسنین ہیں، احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے لوگ، فرمایا ان کے اجر کو اللہ کبھی ضائع نہیں فرماتا. ان کے یہاں یہ ہے نا کہ اس کے اجر کی توقع ہم بندے سے نہ رکھے. ٹھیک ہے اچھائی ہے، اگر اس نے اپنا ظرف کا مظاہرہ کیا، آگے سے اچھائی کا بدلہ برائی دی ہے، تو اس کا اپنی غلطی ہے، تمہاری غلطی نہیں ہے. یاد رکھیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ برائی، کوئی آدمی آگے سے برائی کرتا ہے تو نیکی کرنا چھوڑ دے، اچھائی کرنا چھوڑ دے. نیکی کا بدلہ اللہ سے مانگے اور اللہ سے امید رکھے کہ اللہ عطا فرمائے گا اس کے بدلے میں. بندہ یہ تو نہیں فرمایا کہ وہ بندہ تمہارے ساتھ اچھائی کرے گا. اللہ نے سب کے لیے یہ حکم فرما دیا ہے کہ اچھائی کا بدلہ اچھائی ہے، اور احسنو، سارے لوگ اچھائی کرو. ویسے بھی الجزاء والاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ جو کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے اس کا بدلے میں نیکی ہی ہونی چاہیے. اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے اس کے بدلے میں تو وہ اپنے نفس کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ اپنے ظرف کا مظاہرہ کرتا ہے. تمہاری نیکی میں کمی نہیں ہے، تم نے تو نیکی کی ہے. لہذا یہ غلط فہمی ہمارے بہت، ٹھیک ہے سارے کرتے ہیں جی، ٹھیک ہے سارے اسی روش پہ چلے ہیں، ٹھیک ہے. نہیں یہ نہیں ہے. نیکی نیکی ہے، اچھائی اچھائی ہے، بلائی بلائی ہے، اور برائی برائی ہے، گناہ گناہ ہے، اور نیکی نیکی ہے. لہذا اگر تم نیکی کرتے ہو تو اللہ سے امید رکھو کہ اس کے بدلے میں وہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا. بھلائی کرتے ہو اللہ سے امید رکھو، دوسرے کسی شخص سے امید نہ. اگر وہ کرے گا تو خود غلطی وہ کر رہا ہے. اگر اس کے بدلے میں اچھائی کے بدلے میں وہ اچھائی نہیں کر رہا، کوئی شخص معاشرے میں کسی کے ساتھ سچ بولتا ہے وہ آگے سے جھوٹ بولتا ہے، کوئی شخص کسی کی غیبت کرتا ہے وہ آگے سے اس کے بدلے میں نیکی کرتا ہے اس کے ساتھ. ایک اور مقام پہ یہ ارشاد فرمایا گیا، فرمایا جو برائیاں ہیں اس کو نیکی سے مٹاؤ. برائی کے بدلے میں برائی کرنا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. ارشاد فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، کسی نے تمہیں سزا دی اس کے بدلے میں سزا دو. وَإِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ، فرمایا اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اگر تم صبر کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہ سمجھنے کی آپ کوشش کریں. ہمارے اپنے اصل میں نفس شیطان جو ہے ہمیں پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کو نیکیاں بنا کر ہمارے سامنے ظاہر کرتا ہے. نہیں، اللہ اور رسول نے جو ارشاد فرمایا وہی نیکی ہے، جس کو اللہ رسول نے جو فرمایا وہی برائی ہے. بس فرمایا وَاصْبِرْ، ایک آیت مبارک وَاصْبِرْ
میں کیا پریشانی ہوگی تو صبر کرو. مان کیا وَاصْبِرْ صبر کرو. فَإِنَّ اللَّهَ بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ اللہ تعالیٰ فرمایا وَاصْبِرْ صبر کرو. تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہو گئی ہے صبر کرو. کوئی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہو تو اس کا علاج صبر ہے. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ فرمایا اللہ تعالیٰ جو احسان کرنے والے لوگ ہیں محسنین ہیں بھلائیاں کرنے والے اچھائیاں کرنے والے فرمایا ان کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا. بڑی تاکید سے فرمایا ان اللہ بے شک اللہ کا اس میں کوئی شک والی بات نہیں. اگر تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہو گئی تو اچھائی کرو صبر کرو. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. کیا بات ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کھو دیا. حضرت یوسف علیہ السلام بڑے کئی سالوں کے بعد ملاقات ہوئی دوبارہ. پورا قصہ قرآن مجید میں ہے سورہ یوسف شریف. صبر کیا آپ نے ارشاد فرمایا فصبر جمیل. فرمایا میں ان بھائیوں نے آ کر کہا نا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے فلاں ہو گیا فلاں. آپ نے فرمایا فصبر جمیل میں تو صبر کروں گا. فرمایا میں گلا نہیں کروں گا شکایت نہیں گا. فصبر جمیل یہ ایک اس مقام پہ بھی یہی فرمایا. یہاں اللہ نے ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ صبر کرو. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ فرمایا جو صبر کرنے والے لوگ ہیں اللہ ان کا اجر کبھی ضائع نہیں فرماتا. اس کے بدلے میں وہ اجر ہی عطا کرتا. لیکن ہمیں تو جلدی ہوتی ہے. ہمیں کیا ہوتا ہے جلدی ہوتی ہے کہ نیکی کا بدلہ جلدی ملے. تو صبر کرنے سے حالات درست ہو جاتے ہیں. ان مع العسر دوسرے مقام پہ فرمایا ان مع العسر یسرا. فرمایا ان مع العسر عسر آئے تو یسر ساتھ ساتھ آتا ہے. اگر آ گئی ہے مصیبت اور پریشانی تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ آسانی بھی پیدا. ان مع فرمایا ان مع العسر یسرا. اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو گئی تنگی آ گئی مصیبت آ گئی پریشانی سے تم دو چار ہو گئے ہو تو فرمایا کوئی ایسی بات نہیں ہے صبر کرو تو کیا آسانی بھی اللہ پیدا فرما دے گا. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ. فرمایا جو شخص اعمال صالحہ کرتا ہے ایک دو بات یہ ہے اچھے عمل اپنے لیے کرتا ہے. فَلِأَنفُسِهِمْ جو اچھائی کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے. آگے فرمایا یمہدون. یہ لفظ بڑا عجیب و غریب ہے. فرمایا جو اعمال صالحہ اپنے لیے کرتا ہے تو وہ تو اپنی آخرت کی زندگی بنا رہا ہے. فرمایا من عمل صالحا فلأنفسهم یمہدون. وہ اچھے عمل کرتا ہے تو اپنی آخرت کی زندگی جو ہے وہ اچھی بنا رہا ہے. کیا مسئلہ ہے اسے لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلی. فرمایا جو شخص اعمال صالحہ کرے اور ہو مومن تو فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ اسے جزا عطا فرمائے گا. فرمایا اپنے فضل و کرم سے اللہ اسے جزا عطا فرمائے گا. آگے کیا فرمایا فرمایا ان اللہ لا يحب الکافرین. یہ بات یاد رکھنا اللہ کافروں کو کبھی پسند نہیں فرماتا. ان کی اچھائیاں دیکھ کر ان کی بلائیاں دیکھ کر جو وہ بلائیاں کرتے ہیں اللہ کے نزدیک وہ بلائیاں نہیں ہیں. فرمایا یہ ارشاد فرمانے کے بعد ایمان والوں کو ارشاد فرمانے کے بعد کہ ہم تمہیں اجر عطا فرمائیں گے. آگے فرمایا انہ لا يحب الکافرین. اس غلط فہمی میں کبھی نہ رہنا کہ اللہ کافروں کو پسند فرماتا ہے. فرمایا نہ اللہ کافروں کو کبھی پسند نہیں فرماتا. انہ یہاں فرمایا انہ لا يحب الکافرین. کافروں کو کبھی اللہ پسند نہیں فرماتا. حضور کو ارشاد فرمایا ایک اور مقام پہ فرمایا وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ. ان کافروں پہ غصہ کریں آپ غصہ فرمائیں. وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو حضور کے ارشاد فرمائیں ان پر غصہ فرمائیں غصہ فرمائیں ان پر. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. جو شکر کرے گا اس کی رضا حاصل ہوگی. جو اللہ کا شکر کرے گا اس کو اس کی رضا حاصل ہوگی.
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اس کو بھی یاد رکھیں. فرمایا کوئی شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. کوئی شخص کہے کہ قیامت کے دن میرا بوجھ دوسرا بھائی اٹھا لے گا، میرا بوجھ میرا باپ اٹھا لے گا، میرا بوجھ میری ماں اٹھا لے گی، یا یہ رشتے اللہ نے ایک اور مقام پہ سارے گن گن کے بتائے ہیں. فرمایا جتنے بھی تمہارے قریبی رشتے ہیں قیامت کے دن یہ کہو کہ وہ میرا بوجھ اٹھا لیں گے، فرمایا نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، سارے کے سارے اللہ کے ہاں حاضر ہوں گے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، فرمایا کیا اللہ تمہیں بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے، دنیا میں کیا کرتے رہے. سبحان اللہ. من جاء بالحسنۃ، یاد فرمایا جو نیکی لائے گا ہمارے پاس اس کے لیے بہت بہتر ہوگا. نیکی لگائیں، مغفرت اللہ سے طلب کریں، رضائے الہی حاصل کریں. آخرت کی جو بھلائیاں ہیں، آخرت کی جو نعمتیں ہیں، ایمان کے بغیر اور اعمال صالحہ کے بغیر کبھی حاصل نہیں ہو سکتے. سب سے زیادہ بہترین چیز جو ہے اللہ کی محبت ہے. اللہ کی محبت، اللہ سے لو لگائیں، اللہ کی محبت حاصل کریں، عرفان حاصل کریں، عشق حاصل کریں. اس کا اللہ کا، اللہ کی طرف ذوق اور شوق ہو تمہارا، اللہ کی طرف جانے کا. یہ جو اولیاء اکرام ہیں جس کو اللہ ان کو اپنا دوست فرماتا ہے. کیوں دوست فرماتا ہے؟ اسی لیے کہ وہ اللہ کے دروازے پہ ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں اور اللہ کے دروازے کی امید لگائے بیٹھے رہتے ہیں. عرفان، ان کو عرفان، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کا عشق ملتا ہے انہیں، اللہ کی محبت ملتی ہے انہیں، اللہ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، رضائے الہی ملتی ہے انہیں. اور پھر اللہ ان کو خوشخبری سناتا ہے کہ جو تمہارے لیے بخشش فرمائی، جو تمہارے ساتھ لگ جائے گا اس کو بھی ہم بخش دیں گے. یہ محبت الہی کا نتیجہ ہے، یہ عشق الہی کا نتیجہ ہے، یہ عرفان الہی کا نتیجہ ہے. جو اللہ سے لو لگا لے، اللہ سے محبت کر لے، اللہ کے عشق میں ڈوب جائے، اللہ کی محبت میں مستغرق ہو جائے، اللہ اسے بخش دیتا ہے. ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. فرمایا تمہاری بخشش بھی ہے اور تمہاری مغفرت بھی ہے. فرمایا بندہ عشق شدی، عشق کا بندہ بن جا. فرمایا عشق کا بندہ عشق شدی، عشق کا بندہ بن جا. ترک نسب کن، نسبوں کو ترک کر، اپنے نسبوں کو ترک کر کو، جس کو سامنے لا کر کیا کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں. فرمایا بندہ عشق شدی، عشق کا بندہ بن جا. ترک نسب کن، اپنے نسب کو ترک کر دے کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نے اس راہ محبت میں، راہ عشق میں، راہ شوق میں، اللہ کے عرفان کے راستے پر یہاں ابن فلاں نے، یہاں یہ نہیں چلتا کہ میں فلاں کا بندہ ہوں، میں فلاں کا نسب کے لحاظ سے فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں ابن فلاں میرا باپ ہے اور میں فلاں کا بیٹا ہوں. فرمایا اس راہ میں کچھ نہیں چلتا، اس راہ میں محبت ہے، اس راہ میں ذوق ہے، اس راہ میں عشق ہے، اس راہ میں محبت، تڑپ چلتی ہے. یہاں اور کوئی چیزیں نہیں چلتی. اللہ تعالیٰ ہمیں مغفرت فرمائے.